اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم چند باتیں کریں گے کہ نتھنگ از امپاسبل فار ولنگ مائنڈ۔ تو اگر میری ویڈیو آپ کو پسند آئے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو سے آپ سب سے پہلے مستفید ہو سکیں۔ بہت شکریہ۔ تو آج جس طرح کے حالات چل رہے ہیں، لوگوں کا ہجوم، عوام الناس آپ کو ایک ہی بات کہے گی کہ جس طرف تم جا رہے ہو تمہاری ڈائریکشن رانگ ہے، تم یہ نہیں کر سکتے۔ لیکن میں چند آپ سے ایسی باتیں کروں گا کہ آپ کو لگے گا کہ آپ کر سکتے ہیں، کیونکہ انسان دنیا میں کوئی کام ایسا ہے نہیں جو انسان نے نہیں کیا۔ کیا انسان نے اتنے بڑے پہاڑوں کا سینہ چیر کر اس میں سے راستے نہیں نکالے؟ کہ انسان نے اتنی بڑی ریل گاڑی، اتنا بڑا جہاز اور پتہ نہیں کیا کچھ ایجاد کر دیا؟ اگر وہ بھی یہی سوچتے کہ میں کچھ نہیں کر سکتا، کیا وہ کر سکتے تھے؟ کبھی نہیں کر سکتے تھے۔ ہماری سوچ اس طرح ہوگی جس طرح سرکس کا ہاتھی ہوتا ہے، وہ اتنا بڑا ہو جاتا ہے جب بچپن میں اسے باندھ دیا جاتا ہے چھوٹی سی رسی کے ساتھ، تب وہ کوشش کرتا ہے خود کو چھڑانے کی، لیکن اس وقت وہ چھوٹا ہوتا ہے، اس میں اتنا زور نہیں ہوتا، اس پہ جوانی کا جوبن نہیں آیا ہوتا، اس کے بازوؤں میں وہ طاقت نہیں ہوتی کہ وہ خود کو چھڑا سکے۔ لیکن بچپن ہی میں وہ اپنا مائنڈ سیٹ کر لیتا ہے کہ میں اس رسی کو کبھی نہیں توڑ سکتا۔ اب وہ بہت بڑا ہاتھی بن چکا ہے، اب اس میں اتنی طاقت ہے کہ وہ 100 لوگوں کو دھکا مار کے اڑا سکتا ہے، کچھ بھی کر سکتا ہے، اتنی طاقت رکھتا ہے، لیکن کبھی کوشش ہی نہیں کرتا۔ وہی رسی جو بچپن میں اس کے ساتھ باندھی گئی تھی اسی کے ساتھ اب بھی باندھا ہوا ہے، لیکن اب وہ خود کو چھڑانے کی کوشش ہی نہیں کرتا۔ کیوں؟ کیونکہ بچپن میں اس نے اپنے ذہن میں ایک چیز بٹھا لی تھی کہ یہ رسی میں نہیں توڑ سکتا۔ اب وہ کوشش ہی نہیں کر رہا کیونکہ بچپن میں اس نے ذہن میں یہ بات بٹھا لی تھی نا۔ اور اب میں آپ کو ایک چھوٹی سی سٹوری بتاتا ہوں۔ 2 بچے ہیں چھوٹے چھوٹے، ایک 10 سال کا، ایک 5 سال کا، کھیلتے کھیلتے گاؤں سے باہر چلے گئے۔ اب جب گاؤں سے باہر چلے گئے، بڑا بچہ تھا، وہ کھیلتے کھیلتے ایک کنویں میں گر گیا۔ اب چھوٹے نے یہ نہیں سوچا میں نہیں کر سکتا، اس نے ادھر رسی پڑی تھی، اس نے پھینکی، کہا پکڑو، اور کھینچ کے باہر نکال لیا۔ جب گاؤں میں آئے، گھر والوں کو بتایا، باقی سب دوستوں کو بتایا، کوئی نہ مانے، کہتے ہیں تم جھوٹ بول رہے، اور ہنسنے لگ پڑے لوگ۔ ان میں سے ایک تانا آدمی تھا، اس نے ان کو حقیقت سمجھائی کہ یہ چھوٹا بچہ ہے نا، جب یہ ادھر کوشش کر رہا تھا نا تو اس کو کسی آدمی نے یہ نہیں کہا تھا تو نہیں کر سکتا، اس کے ذہن میں یہ بات ہی نہیں تھی اور اس نے اتنا بڑا کام کر دیا۔ ایسے ہی اگر جو کچھ آپ دنیا میں زندگی میں کرنا چاہتے ہیں نا تو ذہن سے یہ باتیں ڈیلیٹ کر کے چلیں کہ میں یہ نہیں کر سکتا۔ ہاں، آپ کر سکتے ہیں۔ جنہوں نے کیا وہ بھی انسان تھے، ان کو بھی پیدا کرنے والی وہی ہستی تھی جس نے آپ کو پیدا کیا۔ آپ بھی انسان ہو، آپ بھی ہیومنز ہو، وہ بھی ہیومن، وہ کر سکتے ہیں، آپ کیوں نہیں کر سکتے؟ کوئی بھی چیز اس دنیا میں امپاسبل ہے ہی نہیں۔ جو چائنا کی ڈکشنری ہے نا، اس میں امپاسبل کا ورڈ ہے ہی نہیں۔ وہ امپاسبل کو کہتے ہیں آئی ایم پاسبل، کہ میں یہ کر سکتا ہوں۔ اور انہوں نے یہ دنیا میں بات پروف بھی کر کے دکھا دی۔ کیا کچھ نہیں کیا انہوں نے۔ ہم ادھر بیٹھے ہوتے ہیں، میں یہ نہیں کر سکتا، مجھ سے ہوگا ہی نہیں۔ آخر یار کب تک بیٹھے رہیں گے؟ کیا دنیا کو ایسے ہی بیٹھ کر دیکھ کر زندگی گزار دیں گے؟ جو لوگ ہواؤں کی سمت میں چلتے ہیں وہ کبھی ترقی نہیں کرتے۔ جو لوگ ہواؤں کے سامنے، مصیبتوں کے سامنے سینہ تاڑے کھڑے رہتے ہیں نا، وہی ترقی کرتے ہیں۔ انہی کا نام محمود غزنوی رکھا جاتا ہے، انہی کو صلاح الدین ایوبی کہتے ہیں۔ تو آج سے اٹھ باندھ کمر کیا ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے۔ اور اقبال نے بھی یہی کہا تھا کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ سب سے پہلے خود کو فتح کریں، اپنے اندر کے انسان کو فتح کریں، اور یہ آپ کی فتح آپ کو پوری دنیا کی فتوحات کے رستے دکھا دے گا، آپ کو بتا دے کہ واٹ آر یو کین ڈو ایوری تھنگ، نتھنگ از امپاسبل فار ولنگ مائنڈ۔ اف یو وانٹ ٹو ڈو اینی تھنگ، نو ہرڈل کین اسٹاپ یو۔
You can do everything in your life. If you want to do, then first of all you will try to do it. تمہیں سب سے پہلے اسے کرنے کی ٹھان لینی چاہیے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی ارشاد فرمایا نا کہ جو کوشش کرتا ہے ہم اسے عطا کرتے ہیں. جنہوں نے بھی کوشش کی, آپ یار دیکھیں نا, کوئی آدمی ہے اگر ہم اس کو کچھ چیز دیں نا, وہ اگر ہمیں واپس نہ کریں وہ خود کی بےزتی سمجھتا ہے. تو کیا اگر ہم خدا کے راستے میں کوئی بھی محنت کریں, کیا خدا ہماری محنت رکھے گا؟ اس کے پاس ہر چیز ہے, وہ دگنا کر کے دیتا ہے. تو خدا را ہوش کے ناخن دیں, اپنے گریبانوں میں جھانکیں, یہ چیزیں نکال دیں. جو لوگ حالات کو قصوروار ٹھہراتے ہیں نا, وہ سب سے بڑے ناکام لوگ ہوتے ہیں. میرے حالات نہیں ٹھیک تھے, میں وہ نہیں کر سکتا تھا, میرے پاس پیسے نہیں تھے, میرے پاس یہ نہیں تھا, میرے پاس مال و زر نہیں تھا. یار جنہوں نے ترقی کرنی ہوتی ہے نا, یہ چیزیں ان کی محتاج ہوتی ہیں, وہ ان کا محتاج نہیں ہوتا. شروعات میں ہر بندہ جس نے ترقی کرنی ہے نا, اس نے شروعات میں دھکے کھانے ہیں تاکہ کل کو اس کی اوقات یاد رہے. میں آپ کو مثال دیتا ہوں, اگر ہر چیز جو انسان چاہتا ہے مل جائے نا, کوشش ہی چھوڑ دیں لوگ. ہم سارا دن روزہ رکھتے ہیں, شام کو جب کھانا کھاتے ہیں نا تو مزہ آ جاتا ہے, کیونکہ سارا دن ایک ہی چیز کی طلب ہوتی ہے کہ شام کو ہم نے افطاری کرنی ہے. اسی طرح اگر آپ کی یہ والی زندگی ابھی کوشش, دکھ, مصیبتوں میں گزر رہی ہے نا, جب لذت, خوشی, سکسیس آئے گی نا, تو اب آپ کو مزہ آئے گا اپنی کامیابی کا. تو اس لیے کبھی بھی یہ نہ سوچیں میرے حالات نہیں ٹھیک, میں یہ نہیں کر سکتا, میرے پاس پیسے نہیں ہیں, گھر والے مجھے سپورٹ نہیں کرتے. یار یہ ساری چیزیں آپ کے پیچھے پیچھے ہیں, آپ ان کے محتاج نہیں, یہ چیزیں آپ کے محتاج ہیں. تو خود کو اتنا اچھا بنائیں نا کہ یہ چیزیں خود آپ کے پاس چل کر آئیں. اپنے معیار کو برقرار رکھیں اور کوشش کو کبھی نہ چھوڑیں. خدا سے لو لگائے رکھیں. جب آپ کے پاس کچھ نہیں ہوگا, جب چاروں راستے بند ہوں گے, تو پانچواں راستہ آسمان کا خدا آپ کے لیے کھول کر رکھے گا, اور دنیا کے تمام لوگ آپ کو چھوڑ جائیں لیکن خدا آپ کے ساتھ ہمیشہ رہے گا. تو اس لیے خدا سے لو لگائیں, اپنے مقصد کی طرف پہلا قدم بڑھائیں. انشاءاللہ آپ کو کامیابی ضرور ملے گی.